الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمة او کما قال علیہ الصلاة والسلام ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیاء بن کر ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیاء بن کر فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر میرے آقا آئے ہیں درد عصیاں کی دوا بن کر سکون قلب مضطر غمزدوں کا آسرا بن کر خلیل اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی مگر میرے آقا آئے ہیں محبوب خدا بن کر میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع کو اپنے جذبات کے گلدستہ میں سجانا ہے وہ تذکرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے سامعین کہاں تذکرہ رحمت للعالمین اور کہاں ایک بندہ عاصی زبان خاموش ہے دل و دماغ حیران ہے کہ آخر بیان کروں تو کیا بیان کروں کہاں سے بیان و زبان کی وہ صلاحیت حاصل کروں جن کے ساتھ تعریف و ثنا کے چند پھول بارگاہ رسالت میں نچھاور کر سکوں اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا لے کر اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں آپ پرندوں کے لیے رحمت ہیں چرندوں کے لیے رحمت ہیں درندوں کے لیے رحمت ہیں غرض یہ کہ آپ ہر چیز کے لیے رحمت ہیں سامعین محترم عالم چار ہیں عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ عالم آخرت یہ چند عالم ایسے ہیں کہ ان میں عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے عالم دنیا کام کی جگہ ہے عالم برزخ آرام کی جگہ ہے اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے میرے نبی المعلم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں آپ عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہیں آپ عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں آپ عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہیں آپ عالم آخرت کے لیے بھی رحمت ہیں نمبر 1 عالم ارواح الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو مخاطب کیا اور فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب سے پہلے روح محمد نے کہا بلا کیوں نہیں ان کے بلا کہنے پر سب نے کہا بلا تو اس کا مطلب ہے کہ عالم ارواح میں رب تعالیٰ کی توحید کا اعلان میرے نبی کی وجہ سے ہوا نمبر 2 عالم دنیا مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے اور سمجھتا ہی رہے گا حتیٰ کہ کافر پر بھی رحمت آپ کی وجہ سے ہے وہ اس طرح کے ایک مرتبہ بعض کفار اور منافقین ضد و عناد میں اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اے اللہ اگر یہ محمد مصطفیٰ اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اب یہ مستحق تھے کہ ان پر عذاب آ جانا چاہیے تھا لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے میرے محبوب پیغمبر جب تک آپ ان کافروں میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آ سکتا سبحان اللہ آپ
عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہیں۔ قبر میں فرشتے 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ السنن الکبریٰ للبہقی میں امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نبی محمد یعنی میرا نبی محمد ہے نہیں کہے گا، اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ نمبر 4، عالم آخرت، آپ عالم آخرت کے لیے بھی رحمت ہیں۔ وہ اس طرح کے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس کے 3 نابالغ لڑکے اس دنیا سے چلے گئے وہ آخرت میں اپنے باپ کی شفاعت کریں گے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی، جس کے 2 چلے گئے، آپ نے فرمایا وہ بھی شفاعت کریں گی، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ حضرت اما عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی، جس کا 1 چلا گیا، آپ نے فرمایا وہ بھی شفاعت کرے گا۔ حضرت اما عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی، جس کا قیامت کے دن کوئی بھی نہ ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ تو آقا نامدار، شاہ ابرار، نبوت کے تاجدار، انسانیت کے غمخوار، مظلوموں کے مددگار، میرے اور آپ کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ، قیامت کے دن جس کا کوئی بھی نہ ہوگا اس کی شفاعت میں محمد خود کروں گا۔ میں اگلی بات اس سے بڑھ کر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فتح میرے نبی کی رحمت کی وجہ سے معاف ہوئی۔ المستدرک للحاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے فتح ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم انی اسألوکا بحق محمد لما غفرتنی، اے اللہ میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہوں، آپ میری خطا کو معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم، ابھی تک تو میں نے محمد کو پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا، میرے جسم میں روح کو ڈالا، میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتے ہیں جو آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، تو اب چونکہ تو نے میرے محبوب کے وسیلہ سے دعا مانگی ہے تو جا، میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں اے سراپا اجالا ہمارا نبی، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ چھت سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے صرف اس لیے کیونکہ پیالہ دے گا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے غزل، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے غزل، وہ حسین خوبتر ہے ہمارا نبی۔